खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस तमसील का जो मुकाशफा है वो बताया, और वो क्या बताया, लिखा है वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। क्या है जी? बीज क्या है जी? खुदा का कलाम। ठीक है जी। तो अब जब आप यहां पर आते हो तो आप क्या सुनने के लिए आते हो? कलाम सुनने के लिए आते हो। ठीक है, ये बीज है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, याद रहे अपनी लाइफ में नए नए अल्फाज लेकर आए। कोई आपसे कहे आप कहां जा रहे हैं, ठीक है, खुसूसन इतवार के दिन आपसे सवाल किया जाए, तो आप ने क्या कहना है? आपने ये कहना है कि हम बीज लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब लोगों का सवाल ये होगा कि आप चर्च जा रहे हैं, खेत में तो नहीं जा रहे। ठीक है, आप उनको बताएं कि बीज जो है खुदा का कलाम है, तो हम कलाम लेने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि आपने कहना है कि हम बीज लेने के लिए, हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि बीज क्या है? खुदा का कलाम। आइए अब आगे देखें। लिखा है पहली जमीन पर जो बीज गिरता है, लिखा है कि राह के किनारे के वो हैं। जी गौर कीजिए, पहली जमीन पर जो बीज गिरा वो कौन से लोग हैं? लिखा है जो राह के किनारे। ठीक है जी, कौन से? राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना। जिन्होंने क्या किया? क्या सुना? खुदा का कलाम। ठीक है, आशिर बेटा सारे ध्यान दो, मैंने पूछना है, अब 4 जमीनों का पूछना है। ठीक है, तो फिर एकदम तुसी हिल जाना है कि जी ये पादरी साहब ने ढीठ करता सारे च सवाल करके। ठीक है, आइए जरा गौर करें। लिखा है फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ठीक है, जेड़े राह दे किनारे, जो राह के किनारे वाली जमीन है ना, ठीक है, क्या होता है कि वो कलाम को सुनते तो हैं, ठीक है, लेकिन इब्लीस आता है और क्या करता है? उनके दिलों से कलाम को चुरा कर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ वक्ती तौर के लिए होता है। किस तौर के लिए? अब देखें, अभी चूंकि कलाम सुन रहे हैं, ठीक है, अब देखें हम राह के किनारे वाली जमीन है या कौन सी है, जरा गौर करना। ठीक है, कलाम हम भी सुन रहे हैं। ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद मैंने पूछना है ना, ते अस्सी मुंह टड लेने ने सारे ने, शायद ही कोई हो जो जवाब दे सके। ठीक है, एकदम जो है ना इंज, ठीक है, तो एकदम सोचना शुरू कर देना। भाई साहब ने एक गल की थी, उन्हें 5 मिनट पहले मैसेज किया था, मजमून क्या था। ठीक है, एकदम टेंशन ले लेनी हम सबों ने। तो इसका क्या मतलब है? हम कौन सी जमीन है? जो राह के किनारे वाली है। ठीक है, और ये भी क्या कर रही है? कलाम सुन रही है, लेकिन इब्लीस आता है, ये कलाम सिर्फ वक्ती तौर के लिए है। ठीक है, अभी 5-10 मिनट वास्ते होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। चलो, अगर यहां पर याद रहा तो आप यहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अक्सर ऐसा होता भी है ना, कहते ठहर जा, दुआ हो लेंदे, कलाम हो लेंदे, फिर मैं तेनू दसना वा। भावें वो बुढ़ी है ते भावें वो बच्चा वे ते भावें वो कोई हमसाया वे, ठहर जा जरा तू, बस कलाम हो लेंदे जरा, एक दफा खत्म, दुआ हो लेंदे, ते फिर देखी मैं तेरा की असर करदा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि इब्लीस आया, ठीक है, अंदर भावें झगड़े दे कलाम सुने है ते बाहर तैयारियां कीतियां ने जनाब डंडे सोटियां दियां। आज कुल्हाड़ा भी मैनू चाहिए सी। ठीक है, आज कुल्हाड़ा भी मुझे चाहिए था, क्योंकि इसमें चूंकि जो आयत आगे आयात हैं वो कुल्हाड़े पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट रखना, कुल्हाड़ा मेरे सामने
ٹھیک ہے، میں نے ذرا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایکٹنگ پوری کر کے خدا کا کلام آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، میں نے اس طرح۔ اچھا جی، تو یہاں پہ پہلی زمین کا پتہ لگ گیا آپ کو، کون سی ہے جی؟ راہ کے کنارے والی۔ اگلے اتوار میں آیا، میں نے آپ سے کلام پوچھنا ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ کیڑی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، لکھا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں، ٹھیک ہے۔ ہر اتوار اگر چرچ آتے ہیں تو ابھی تک ہم ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی تک ہم نے نجات نہیں پائی، جسے کہتے ہیں پوری نجات۔ میرا خیال ہے اگر میں ہاتھ کھڑا کرا لوں تے اسی سارے شرمندہ ہاں خدا دی نظر سے۔ کی خیال ہے؟ شاید بھائی میں ایسے غلط تو نہیں کہہ رہا، ہم شرمندہ ہوں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ابھی تک ہم راہ کے کنارے والی زمین بنے ہوئے ہیں۔ آئیے دوسری زمین کو دیکھیں، غور سے سنو جی، میں نے پوچھنا بعد میں، پاویں وہ میری بیوی ہے تے پاویں وہ میرا بیٹا ہے، پاویں وہ میری سسٹر دا بیٹا ہے تے پاویں کوئی اور۔ دوسری زمین سنے جی، لکھا ہے کہ اور چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اب چٹان جو ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے نا چٹان کو، ٹھیک ہے، اب وہاں بھی کیا ہے؟ زمین ہے، ٹھیک ہے، چٹان والی زمین جو ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم گھروں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی صاحب آئے، جانتے بھی نہیں ہیں پادری صاحب کو، پہلی دفعہ آئے ہیں، آؤ آؤ بھائی صاحب، آؤ آؤ اندر آؤ، تانوں کون روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ والا کہہ رہے ہیں وہی تو انہوں جاندا نہیں گا، ٹھیک ہے، ایویں اندر وڑ جا رہے ہیں، اور نہیں میں تے کلام دا لحاظ کیتا ہے، میں تے کلام نو قبول کیتا ہے، میں تے کلام نو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ خوشی سے کیا کر لیتے ہیں؟ ہم کلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ کلام دی جڑی خوشخبری ہے اونوں پائی صاحب نے کلام سنا ہے، واہ جی واہ پائی صاحب بڑا اچھا کلام، میں معذرت سے ذرا میں تعریف کے لائق بالکل نہیں ہوں، محمود بوٹی میں تھا، میں وہاں کچھوں نے میسج سنا مجھ سے، اور انہوں نے پتہ کیا کہا، اتنا خوشی سے ایکسیپٹ کیا، اتنا پسند آیا ان کو، اتنا قبول کیا، کہنے لگے جی ایتھے 25 پادری جے، کنے پادری؟ 25 پادری، 25 پادری ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان سبوں سے کلام سن چکے ہیں، لیکن جس طرح آپ سمجھاتے ہیں ہم نے نہیں ان سے سنا۔ مطلب اتنی خوشی سے کلام کو کیا کیا؟ سنا، قبول کیا۔ آئیے ذرا غور کریں، یہاں پہ لکھا ہے کہ سن کر خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے۔ کیا نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، مطلب وقتی طور کے لیے کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اکثر ہم باپ ماں ہیں نا، ٹھیک ہے، ماں پیو کہلوانے ہیں نا، پیو ماں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو وہ بات کو اس وقت تو سن لیتے ہیں، شاید خوشی سے بھی اسے سن لیں، ایکسیپٹ کر لیں، اسے قبول کر لیں، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے کہ جناب وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بڑے بچوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی صاحب لکھا ہے کہ لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی اوپر والی پہلی زمین دیکھی نا، راہ کے کنارے والی، یہ جو چٹان والی یہ اس سے اچھی ہے، اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو مطلب ایسے ہی ابھی سنا اس کے بعد بھول گئے نا کلام کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چٹان والی زمین ہے نا، یہ جناب کچھ عرصہ تک یہ کلام کو رکھتے ہیں اپنے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت پیچھے ہو جاندے نے کلام، مطلب کلام کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں رہتی، چونکہ آزمائش جو آئی نا، کیا آئی؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے سبت کے دن کو پاک ٹھہرایا، اسے برکت دی اور اس میں آرام کرنے کے لیے کہا،
ٹھیک ہے تے جدوں گھر ہانڈی روٹی نہیں ہوندی تے اسی دیہڑیاں لان نکل جانے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد آپ کے حالات خراب ہوں, 3 مہینے بعد ہو, سال بعد ہو, تو ہم پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی جی کتنے گئے, بھائی جی کدھر گئے ہیں؟ او جی آج دیہڑی لان گئے نے. وجہ گھر چولہا بند سی. کیا آئی آزمائش آئی نا. ٹھیک ہے تو ہم دیہڑی لگانے نکل جاتے ہیں. بہت اچھے, گڈ. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ کلام نے تو کچھ دیتا نہیں, تو ہم سے تو پھر اچھا ہمارا خداوندی ہے نا کہ 40 دن کھایا پیا بھی اور نہ کھایا نہ پیا, تو حالانکہ دن پورے ہو گئے, آزمائش کے دن بھی پورے ہو گئے. اب کھانے کے لیے یسوع بیٹھ بھی سکتا تھا, تو ابلیس آیا اور آ کر کہنے لگا اس پتھر کو روٹی بنا اور کھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے میری بات؟ تو لیکن تو بھی حالانکہ روزہ تو اب کھل جانا چاہیے تھا, چونکہ وقت تو پورا ہو گیا, 40 دن اور 40 رات پورے ہو گئے, لیکن تو بھی ابلیس کا کہنا نہیں مانا. ٹھیک ہے, اس لیے یاد رہے کہ ہم اب ذرا دوسری زمین کے اندر جو داخل ہوئے چٹان والی, ہمارا حال جو ہے اس زمین کا بھی ہے. ٹھیک ہے, پہلی والی تے جڑے ہگے نے وہ پتہ لگ گیا انہوں نے. ٹھیک ہے, جو دوسری والی ہے اب وہ بھی ان کو پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے جی, آئیے ذرا تیسری والی بھی دیکھ لیں. لکھا ہے اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے سنا. اچھا جی, اب آگے جھاڑیوں والی زمین. اکثر آپ نے دیکھا نا جھاڑیوں زمین میں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہو نا جھاڑیاں. ٹھیک ہے جی, تو اب یاد رہے کہ اب یہ زمین آ گئی جو جھاڑیوں والی زمین ہے. انہوں نے بھی کیا سنا؟ کلام سنا. ٹھیک ہے, جب انہوں نے کلام سنا ہے تو ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیڑیاں فکرہ چے دنیا کی فکروں میں. کون سی فکروں میں؟ ٹھیک ہے, اب دنیا میں رہتے ہوئے ہم فکر مند ہیں, جیسا کہ پچھلے اتوار کلام ہوا. ٹھیک ہے, سوری منڈے کو ہوا کرسمس پہ, تو ہم فکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اے جی کار پینٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ رہے میری بات؟ حالانکہ دسمبر کا مہینہ ایسا ہے کہ جو گورے ہیں, جو باہر کے ممالک مسیح ہیں, کرسچن گوروں کی بات کر رہا ہوں, وہ 2 مہینے پہلے کرسمس منانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ ان کی تیاری روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طور پر جاری ہو جاتی ہے. یاد رہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہمارا حال کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم فکروں میں ہیں لیکن یسوع کی نہیں, پیٹ کی فکروں میں. ہم فکروں میں ہیں یسوع کی نہیں, ہم کس کی فکروں میں؟ جوتی کپڑوں کی فکروں میں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم فکروں میں ہیں پتہ کس کی؟ یسوع کی نہیں, عیش و عشرت کی. ہم فکروں میں ہیں یسوع کی نہیں, دولت کی فکر میں. ابلیس نے یسوع کو کہا اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کر دے نا, ٹھیک ہے, چرچ جانا چھاڑ دے, تو جو خدا کہندا وہ کرنا چھاڑ دے, تو لکھا ہے کہ یہ ایسے نظر درا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ یہ سارا میرے اختیار میں ہے. کیا ہے یہ شان و شوکت, ٹھیک ہے, یہ دولت, یہ سارا کچھ, یہ سلطنت میں تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے. ٹھیک ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ میں جھاڑیوں والی زمین نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پہلے اس نے چیک کیا ہوگا راہ والی, پھر اس نے چیک کیا ہوگا چٹان والی یسوع کو, پھر چیک کیا شاید جھاڑیاں نہیں نکل آوے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ بھی جسم رکھتا تھا نا آپ کی اور میری طرح, اسے بھی کپڑوں کی ضرورت تھی, اچھے کپڑوں کی, اچھے کھانے پینے کی, اچھے گھر کی, رہائش گاہ کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, دنیا میں عیش و عشرت وہ بھی کر سکتا تھا, دولت حاصل کر سکتا تھا.
حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی بابت کیا ہی بات لکھی پالوس رسول نے. پالوس رسول کہتا ہے اگر چاہے وہ امیر تھا، کیا تھا؟ مگر تمہاری خاطر، اگر چاہے وہ امیر تھا، دولت مند تھا، مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جاؤ. ہاللیلویا! کیا بن جاؤ؟ اس کی غریبی کی وجہ سے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، مجھے کل بھی کام پہ بک شاپ پہ جو لڑکا ہے، خان لڑکا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا، کہندا سائمن یار جو جی تیری پرسنالٹی ہے نا، ٹھیک ہے، چونکہ اس نے بھی سبسکرائب کیا نا میرے چینل کو، مسلم ہے، خان ہے، اس نے آگے بھی کروائے ہوئے ہیں، لنک سینڈ کیے ہوئے ہیں، مسلم بھی دیکھتے ہیں اس چینل کو. تو میں جب اس کے سامنے کھڑا تھا، کہہ رہے یار سائمن تینوں باہر ہونا چاہیے دس، جو جی تیری پرسنالٹی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اتھے نہیں جچدا ہے گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں. میں نے اسے کہا بھی، میں نے کہا خدا کی جو مرضی، اگر میں ہی باہر چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور اگر میں اس حالت کے اندر نہ رہوں تے تانوں کون تعلیم دے گا؟ سوچو. اب پچھلی دفعہ ہم ایک بات کر رہے تھے، اسی پادری نو منہ چوک کے گل کر دینے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ اسی منٹ تو پر. اور میری مسز مجھے بتا رہی تھی، کہہ رہے ہم جب آگ سیک رہے تھے تو آپ کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ سائمن نو ہن تک ترقی کر جانی چاہیے سی. کیا تے جے میں ترقی کر گیا نا، تے پھر تسی پھر پتہ کی کہنا ہے کل نو، یہی سی جڑا آندا ہوندا سی پہلے ساڈے کو، ٹھیک ہے، ہن بڑا پادری ہو گیا ہے، تے ہن تے منہ بھی نہیں لاندا سانو. کیا خیال ہے؟ تو یہ خدا کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رہے، ہر چرواہا ایک جیسا نہیں ہوتا، زیادہ بھیڑی ہوتے ہیں بھیڑ کے روپ میں. ایہو جی تعلیم، اس طرح فکر مندی سے تعلیم آپ کو کسی نے نہیں دینی. مجھے پتہ ہے میری فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. لوگ خادم بھی مطلب کے لیے منادی کر رہے ہیں، زیادہ تر لالچ سے کر رہے ہیں. تو یہ جواب ہے جی اس بھائی کو بھی، ٹھیک ہے. خدارو نے مجھے سکھایا، ٹھیک ہے، اگر میں غریب نہ بنتا یا خود ہوتا نا، تو میں کس طرح آپ کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے، اور کس طرح آپ یاد رہے کہ میری وجہ سے دولت مند بن پاتے. کس میں بلا؟ ایمان میں، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یاد رہے کہ آپ سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس خادم کا جو غریب بنا ہے یا غریب خدا نے رکھا ہے، دا فائدہ چکو، دیکھو دولت حاصل کرو. کیا کرو؟ دولت حاصل کرو، ٹھیک ہے. اس سے جتنی ہو سکے دولت حاصل کر لو، ٹھیک ہے. کل نو پچھتانا جی. اب دانیل کا کسی کو پتا تھا؟ ٹھیک ہے. ہن کہندے ہو گے واہ پرستش کردا سی، بڑی جوش دے نال کردا سی. میں بھی مس کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سارے کام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں. گیت بھی میں ہی گا رہا ہوں، کلام بھی میں ہی شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو فائدہ چک لو. کوئی پتہ ہے، ٹھیک ہے، آج میں یہاں ہوں، کل میں بھی باہر ہوں، یا میں کسی اور ممالک میں ہوں، یا کہیں اور خدا روح مجھے لے جائے. اس لیے فائدہ اٹھاؤ پورا پورا. آئیے آخر میں اب ذرا دیکھ لیں، ذرا آخری جھاڑی، ٹھیک ہے، اور آخری جھاڑی کہہ رہا ہوں، آخری زمین جو اچھی زمین ہے، ٹھیک ہے جی. آئیے ذرا غور کریں. لکھا ہے مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں. اچھا جی، اچھی زمین والے کیا کرتے ہیں؟ کلام سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پھر میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل سنبھالے رہتے ہیں. کون سا دل؟ عمدہ بھی اور نیک دل سنبھالے رہتے ہیں. اچھا، اب لکھا اور صبر سے پھل لاتے ہیں. کیسے؟ اب ایک بات یاد رہے، دیکھو، میں چاہوں کہ میں دن راتی کر کے نا تو 2-3 سالوں کے اندر مکان بنا سکتا ہوں. دن رات محنت کر کے نا اپنی گاڑی بنا سکتا ہوں میں.
जिस तरह मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो ज्यादा नहीं, लेकिन मैं सब्र से फल ला रहा हूं। कैसे? ठीक है, अक्सर कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। ए मसाला बढ़िया देने, उधरों असी चर्च भी जाना छड्या होंदे ते दिहाड़ियां भी लाई जाने। ठीक है जी। तो इसलिए याद रहे कि हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, ठीक है जी, तो इब्लीसी तरीके से आगे ना बढ़े। इब्लीस का जो तरीका है उसमें आपको जल्दी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन याद रहे कि वो वक्ती तौर के लिए होगा, लेकिन जो हमेशा के लिए आप फल लाएंगे वो सब्र से फल ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि अब देखना यह कि आप कौन सी जमीन है। ठीक है, चलो जी जरा गिनना शुरू करें। पहली जमीन कौन सी है? शाबाश। दूसरी? ऐसा नहीं, बारी बारी। ठीक है, तीसरी कौन सी है? झाड़ियों। होनी विषय बोले, भूल गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चौथी जमीन कौन सी है? अच्छी जमीन। अब मैं एक बात बताने को, मैंने 4 तरह की जमीनों का जिक्र किया था, उनके रंगों का। लाल, कौन सी? उसके बाद काली, उसके बाद सफेद, उसके बाद कौन सी है? उस्मानी या गुलाबी। इस तरह की जमीनें, उनके रंग है जी, आज भी हैं। ये मट्टियां हैं, ये मट्टियां हैं, आप रिसर्च करें, यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, खुदा ने ये नहीं देखना कि जो चिट्टी वाली, वाइट वाली जो मट्टी है ना, वो खुदा की नजर में पसंदीदा हो। खुदा की नजर में काली मट्टी भी पसंदीदा हो सकती है अगर वो अच्छी जमीन हो तो। और मेरा रंग चिट्टा वे, बोलो बोलो कि ये काला काला रंग है ना। खुदा ने ये नहीं देखना पादरी साइमन का रंग चिट्टा होएगा तो इनू मैं इस्तेमाल करना है, इनू मैं खड़ा करना है। खुदा ने उससे खड़ा करना है जो अच्छी जमीन होगी, भावें उहदा रंग काला है ते भावें उहदा चिट्टा वे, ते भावें लाल है गए ते भावें कक्का बुरा गए, भावें उस्मानी ते भावें गुलाबी। ठीक है, और याद रहे, आप जितने मर्जी दुनिया की नजर में हैंडसम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, क्या हो जाए, लोग आपको पसंद करेंगे आपके रंग को लेकर, आप ऐसी जमीन को या ऐसे रंग को लेकर, लेकिन खुदा आपको पसंद नहीं करेगा जो अच्छी जमीन ना बने। खुदा आज के कलाम के खिलाफ सबको बरकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।